سر این ٹی ایس میں ٹیسٹ، انٹرویو اور تعلیمی قابلیت کو کس طرح شمار کیا جاتا ہے؟ اس میں ایک چیز آپ یاد رکھیے گا کہ اس بار گورنمنٹ نے انٹرویو کا جو ہے نا وہ مسئلے کو ختم ہی کر دیا ہے۔ ٹھیک ہو تو گیا۔ دو چیزیں جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹ کے لیے رہ گئی ہیں۔ اس میں سب سے پہلے کیا ہے کہ آپ کا جو ہے نا وہ ٹیسٹ میں پاسنگ مارک 50 ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ وجہ تیمور جمال، اور آپ سب کو گپ شپ کی نئی ایپیسوڈ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے علاقہ کی جانی پہچانی علمی و ادبی شخصیت سر مدثر محمود۔ سر مدثر محکمہ تعلیم آزاد جموں کشمیر میں بطور سینئر معلم اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ خیریت سے۔ سر سب سے پہلے تو آپ اپنے تعلیمی سفر کے بارے میں کچھ بتائیں۔ میرا تعلیمی سفر جو ہے وہ 98 میں جب میں نے گریجویشن کیا تھا تو اس کے ساتھ ہی میں ساتھ ساتھ پڑھانے کی فیلڈ میں آ گیا۔ تو الحمدللہ اس وقت میں نے 5 سبجیکٹ میں ماسٹرز کیے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو اس میں ایم اے انگلش ہے، ایم اے ٹیفل ہے، ایم اے ہسٹری ہے، ایم اے ایڈ ہے، اور میرے پاس الحمدللہ میڈیا کی ڈگری بھی ہے، ایم ایس سی میس کمیونیکیشن۔ اس کے علاوہ میں نے انٹرنیشنل جو ہے نا ریسنٹلی سرٹیفکیٹ بھی امریکن یونیورسٹی پینسلوینیا سے انگلش فار جرنلزم تو وہ کمپلیٹ کیا ہے۔ اس کے علاوہ ہماری انفارمیشن جو ہے منسٹری آف انفارمیشن اور ورچوئل یونیورسٹی کے تعاون سے ایک کریٹیو رائٹنگ کا وہ بھی میں نے کورس کیا ہوا ہے۔ تو جو بات ہے نا ایز اے گورنمنٹ ٹیچر، وہ میں 2006 سے تقریباً 18 سال ہو گئے ہیں کہ مجھے جو ہے نا اس محکمے میں کام کرتے ہوئے۔ تو پچھلے سال پی ایس سی کے تھرو میری ایز اے ایس ایس ٹی جو ہے نا وہ تقرری عمل میں لائی گئی ہے۔ تو جو میرا پڑھانے کے حوالے سے ہے وہ میری ٹیچنگ ایک اسکول کے ساتھ ہی صرف وابستہ نہیں ہے۔ میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں پچھلے 7-8 سال سے ایز اے ٹیوٹر، ایز اے ریسورس پرسن بھی کام کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ انگلش لینگویج کے حوالے سے ہے، وہ اکثر لوگ مجھے اس حوالے سے بھی جانتے ہیں۔ اسپوکن کے کورسز ہیں، آئلٹس کے کورسز ہیں، وہ بھی پچھلے میں 3-4 سال سے جو ہے نا وہ کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ میں آن لائن ٹیچنگ بھی کر رہا ہوں۔ تو جو ہے یہ این ٹی ایس اور پی ایس سی کی پریپریشن کے حوالے سے تو وہ میں ایز اے ماسٹر ٹرینر اور ایز اے کونسلر یہ بھی کام کر رہا ہوں۔ سر آج کا پروگرام این ٹی ایس کے حوالے سے ہے اور ہمارے ویورز نے کچھ سوالات بھی ہم کو بھیجے ہیں۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو سوالات کا آغاز کیا جائے۔ بے شک، ضرور۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ این ٹی ایس بیسیکلی ہے کیا چیز؟ این ٹی ایس نیشنل ٹیسٹنگ سروس، یہ وفاقی گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہے جو ہر طرح کے کمپٹیشن ایگزام کے لیے جو ہے نا وہ ٹیسٹ کنڈکٹ کرتا ہے۔ اور اے جے کے گورنمنٹ نے 2016 میں ان کے ساتھ ایفیلیشن کی، تب سے یہ آزاد کشمیر کے اندر میرٹ کی بحالی کے لیے اور خاص کر ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے وہ اس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ تو یہ صرف ٹیچنگ کے ہی جو ہے نا یہ ٹیسٹ کنڈکٹ نہیں کر رہے، یہ اور محکموں کے بھی جو ہے نا یہ ٹیسٹ کنڈکٹ کرنے کا ایک بہترین معیاری ادارہ ہے۔ اور جو ہے نا اس پر ہماری جو نوجوان جتنے بھی ہیں اس وقت کمپٹیشن ایگزام کے لیے تیاری کر رہے ہیں، وہ سب کا اس کے اوپر ایک مکمل اعتماد اور بھروسہ ہے۔ اچھا سر، اس دفعہ منعقد ہونے والے این ٹی ایس میں اور سابقہ این ٹی ایس میں کیا فرق ہے؟ جو سابقہ این ٹی ایس تھا نا اور اس میں مین ڈفرینس یہ ہے کہ ابھی جو گورنمنٹ نے نئی پالیسی لانچ کی ہے، پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو ہے یونین کونسل وائز پرائمری ٹیچر بھرتی ہوتے تھے اور حلقہ وائز جونیئر ٹیچر بھرتی ہوتے تھے۔ ابھی گورنمنٹ نے جو ہے نا پچھلی بار جو پرائمری ٹیچر سلیکٹ ہوئے وہ B7 میں ہوئے اور جو جونیئر تھے وہ B9 میں ہوئے۔ تو جب اب گورنمنٹ کی پالیسی چینج ہوگی، اب دونوں کو ایکول کر دیا گیا ہے۔ اس بار جو اشتہار ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ حلقہ وائز کر دیا گیا ہے جو ہے، تو اس میں اسکیل بھی سب کا ایک ہی کر دیا گیا ہے B11، اور اس کے لیے ایک ہی ٹیگ لگا دیا ہے کہ نہ پرائمری نہ جونیئر، ایلیمنٹری ٹیچر۔ اور اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ کوالیفیکیشن سیم کر دی گئی ہے BA B.Ed۔ تو اس کی بیس پر جو آ رہے ہیں تو یہ اس چیز کا جو ہے نا وہ خاص ڈفرینس ہے۔ اور اس میں ایک چیز اور بھی چینجز آئی ہے، اس سے پہلے جتنے سابقہ این ٹی ایس ہوئے ہیں اس میں انٹرویو لازمی پارٹ تھا۔ اس میں کیونکہ ایک فیورٹزم کی بنیاد پر اس پر کچھ سوالات اٹھ رہے تھے
تو اس بار جو ہے نا انٹرویو کو ختم کیا گیا ہے. دو ہی چیزیں ہیں. ایک جو ہے نا اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ ٹیسٹ حاصل جو پاس کرے گا 65 اس کے نمبر ہوں گے اور 35 اس میں اس کی ڈگریز کے باقی نمبر ہوں گے. تو اس طرح جو ہے نا وہ میرٹ بن جائے گا. اس میں جو اسٹوڈنٹ بہتر کارکردگی دکھائیں گے وہ اپنی میرٹ کی بنیاد پر اپنی جو ہے نا وہ پوزیشن حاصل کر لیں گے. سر این ٹی ایس کو کس طرح مختلف کیٹیگریز میں تقسیم کیا گیا ہے؟ این ٹی ایس کے لیے جو ہے نا اس کی پہلے کیونکہ پرائمری کا تھا اور جونیئر کا تھا, اب یہ ساری سیٹیں جو ہے نا جونیئر وائز کر دی گئی ہیں. تو اس کی جو تفصیل ہے جو گورنمنٹ نے ہماری ریکروٹمنٹ پالیسی کی ہے کہ میں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بیان کروں گا. سب سے پہلے جو چیز ہے اس میں جونیئر جنرل لائن ہے. میل کی الگ اسامیہ مینشن ہے اور فیمیل کی الگ ہے. تو جو ہے نا اس کے بعد پھر اگلی سائنس ٹیچرز کی ہیں, وہ اس کے بعد آ جاتی ہیں قاریہ کی ہیں, عربی ٹیچر کی ہیں, فزیکل ٹیچر ہیں. تو جو ہے نا یہ ساری چیزیں الگ الگ سے کر دی گئی ہیں اور اس میں لاسٹ ون کمپیوٹر کی بھی ہے. تو یہ اب حلقے کی بنیاد پر ہوں گی اور اس میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے نا حلقے پر ان نوجوانوں کے لیے زیادہ چانسز ہیں کہ جو زیادہ محنت کریں گے. اس سے پہلے ہوتا تھا کہ یونین کونسل وائز تھا, تو اس میں کچھ ایسی یونین کونسل تھی کہ جس میں نوجوان زیادہ پاس ہو جاتے تھے, ان کے چانسز کم تھے. اب ساری بنیاد آ گئی ہے اس کی حلقے کی بیس پر. تو جی سر این ٹی ایس ٹیسٹ کے سلیبس کے حوالے سے کچھ بریف کر دیں. این ٹی ایس کے سلیبس کی جو تقسیم کی گئی ہے نا, اس میں جو ہے نا سبجیکٹ کے حساب سے, جیسے سپوز جنرل لائن ہے, اس میں جو سبجیکٹ کے نمبر ہیں 40 ہیں, پیڈاگوجی کے 45 ہیں, کشمیر افیئرز یعنی کشمیر اسٹڈی اس کے 5 نمبر ہیں, کرنٹ افیئر اور جنرل نالج کے 10 ہیں. اس طرح آپ کی جو تقسیم ہے وہ 100 جو ہے نا وہ مارکس بن جاتے ہیں. اسی طرح باقی جو ہیں سائنس کے ہیں, عربی ٹیچر ہیں, قاریہ ہے یا پی ٹی ہے, فزیکل ٹیچر, ان سب کی سبجیکٹ کے حساب سے یہی ہے. اور اس کی جو تقسیم کاری میں پرائمری سے لے کر جو ہے نا کچھ میں انٹر ہے, کچھ میں گریجویشن کو ٹچ کیا گیا. جیسے مثال کے طور پر اردو جو ہے یہ آپ کا پرائمری سے لے کر انٹر تک ہے. میتھ جو ہے یہ آپ کا پرائمری سے لے کر میٹرک تک ہے. جنرل سائنس جو ہے یہ پرائمری سے لے کر میٹرک تک ہے. اور جو ہے نا اسلامیات اور پاکستان اسٹڈی جو ہے یہ پرائمری سے لے کر گریجویشن تک ہے. اور انگلش جو ہے یہ بھی پرائمری سے لے کر گریجویشن تک ہے. یعنی آپ کا مین فوکس جو سبجیکٹ کا ہے وہ آپ نے جو اس وقت رائج ہیں جو ہے نا اسکول کی بکس, کالج کی بکس جو ہے نا یونیورسٹی کی جو ہے نا بی اے تک ہے, وہ اسٹوڈنٹ کو آپ نے وہ یہی ہے کہ آپ نے اسی کو پڑھنا ہے. تو آپ بازار میں جو دستیاب ہیں وہ بکس پڑھیں, لیکن اس سے گزریں گے تب آپ کے اچھے نمبر آئیں گے. سر این ٹی ایس میں ٹیسٹ, انٹرویو اور تعلیمی قابلیت کو کس طرح شمار کیا جاتا ہے؟ اس میں ایک چیز آپ یاد رکھیے گا کہ اس بار گورنمنٹ نے انٹرویو کا جو ہے نا وہ مسئلے کو ختم ہی کر دی ہے. تو 2 چیزیں جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹ کے لیے رہ گئی ہیں. اس میں سب سے پہلے کیا ہے کہ آپ کا جو ہے نا وہ ٹیسٹ میں پاسنگ مارک 50 ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے جو گورنمنٹ نے پرسنٹیج رکھی ہے 65 ہے, ٹھیک ہے. اس کی مثال ہم یوں لیں گے کہ ایک بندہ جو ہے 50 نمبر تو اس نے پاسنگ ہے, لازمی ہے جو ہے نا آپ نے پاس کرنے کے لیے. اگر وہ اچھے نمبر 70 لے جاتا ہے تو ہم اس کو کچھ یوں کریں گے کہ 70 کو جو ہے نا وہ 100 کے ساتھ تقسیم کرتے ہوئے اس کو 65% کے ساتھ ضرب دیں گے. تو جس کا جواب جو ہے نا وہ کچھ یوں آئے گا 45.50. تو یہ آپ کے ٹیسٹ کی جو ہے نا یہ پرسنٹیج نکل آئی. اب ہم بات کرتے ہیں کہ جو دوسرا سٹیپ ہے تعلیمی کوالیفیکیشن کے حوالے سے, تو اس کے لیے جو ہے نا 35% وہ رکھے گئے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ اس کی جو ہے نا تقسیم کی طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کے جو میٹرک کے نمبر ہیں جو آپ کے پاسنگ ہیں, ٹھیک ہے, اور جو ہے نا کل نمبر ہیں اس میں سے جو آپ حاصل کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کو جو ہے نا 6 کی پرسنٹیج کے حساب سے نا جو لیا جائے گا کہ میٹرک کے انہوں نے جو 35 کا کنسیپٹ ہے اس میں میٹرک کے 6 رکھے گئے ہیں, ٹھیک ہے, اور ایف اے کے 7 رکھے گئے ہیں. تو بی اے کے بھی اس میں گریجویشن کے سب سے زیادہ نمبر 15 رکھے گئے ہیں, ٹھیک ہے. اب اگر ایک بندہ ہے اس کے ساتھ ماسٹر ڈگری ہے تو وہ اس کو 2 نمبر شمار ہوں گے. اب اصل بات آتی ہے جو پروفیشنل کوالیفیکیشن ہے, چاہے وہ آپ کی بی ایڈ ہے
بی ایس ایڈ ہے یا آپ نے بی ایس جو ہے نا وہ ایجوکیشن کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کے آپ کے حاصل کردہ نمبر کل نمبر میں سے 5% کے حساب سے لے کر تو جو ہے نا اس طرح آپ کا فائنل جو ہے نا وہ میرٹ جو ہے نا وہ آپ کا بنے گا۔ تو اس میں اصل چیز کیا ہے، سب سے پہلے انٹرویو کا، کیونکہ وہ بات ہی ختم ہو گئی ہے، آپ ٹیسٹ میں اچھے نمبر لیں، ٹھیک ہے، اس کے حساب سے آپ کی ڈگریز کے جو ہوں گے تو اس طرح آپ کا جو ہے نا فائنل میرٹ بن جائے گا۔ سر ہم دونوں علاقہ کھڑی شہر سے ہیں، تو جو اسامیاں اشتہار میں دی گئی ہیں ان کی تفصیل بتائیے گا۔ ہمارے جو ہے نا اس وقت LA4 کی جو NTS میں اسامیاں دی گئی ہیں ان کی ٹوٹل جو ہے نا وہ تعداد جو ہے 91 ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس میں جو جنرل لائن میل کی ہیں وہ 43 ہیں، اسی طرح جنرل لائن فیمیل کی 35 بھی ہیں، اور جو ہے نا ایلیمنٹری سائنس ٹیچر کی ایک ہے جو میل کی، اسی طرح فیمیل کی بھی جو ہے نا وہ ایک ہے۔ عربی ٹیچر جو میل کی ہیں وہ 4 ہیں اور فیمیل عربی ٹیچر کی ایک ہے۔ قاری جو میل ہے اس کی 2 ہیں، اسی طرح جو ہے نا PT جس کو فزیکل ٹیچر کہتے ہیں یہ میل کی 2 ہیں اور 2 ہی جو ہے نا اس کی فیمیل ہے۔ تو اس طرح ٹوٹل جو ہے نا 91 ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے کافی عرصے سے کمپٹیشن ایگزام کی تیاری بھی کر رہے ہیں اور بہت زیادہ انرجیٹک ہے۔ تو میرا سب کے لیے یہی پیغام ہے، آپ محنت کریں، اعتماد رکھیں اپنے اوپر، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت گولڈن چانس ہے، کیونکہ اس میں یونین کونسل کی کوئی تخصیص نہیں ہے کہ جو محنت کرے گا وہ ہلکے میں ٹاپر ہوگا تو وہ آرام سے اپنی اپنی جگہ سیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ بغیر کسی سفارش کے، پولیٹیکل انفلوئنس سے۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے NTS کی کہ یہ میرٹ کی بحالی کے لیے ایک بہت شاندار اقدام ہے، تو آپ اپنے اوپر بلیو رکھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو کامیابی دے گی۔ سر NTS کی تیاری کا سب سے بہتر طریقہ کیا ہے؟ NTS کی تیاری کے حوالے سے ویسے تو یہ چند ایک اگزامپل کے طور پر یہ بکس رکھی گئی ہیں، مارکیٹ میں بہت ساری ہیں، ایون یہ ہے کہ فیڈرل کی بکس آپ کو الگ سے ملیں گی، ٹھیک ہے، اسی طرح ہماری AJK کی الگ ہے، لیکن جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے اس میں بیسٹ جو طریقہ کار ہے وہ آپ کا یہ ہے کہ پرائمری سے لے کر انٹر تک، اسی طرح جو ہے نا گریجویشن تک جو سبجیکٹ ہیں آپ جو ہے نا وہ پڑھیں، اسی میں سے آپ کا جو سبجیکٹ وائز ٹیسٹ ہوگا، ٹھیک ہے، وہ انہوں نے کویسچن وہیں سے اٹھانے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں جو ایک مین چیز آ گئی ہے پیڈاگوجی، کہ جس کے بارے میں اکثر لوگ جو ہے نا وہ پریشان ہیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ کافی سارے لوگ پوچھیں پیڈاگوجی ہے کیا چیز؟ ہاں، پیڈاگوجی کا سمپل معنی ہے کہ ہاؤ ٹو ٹیچ چلڈرن، کہ بچوں کو آپ نے سکھانا کیسے ہے۔ اس میں جو ہے نا میتھڈز آف ٹیچنگ بھی آ جاتے ہیں، جیسے GTM ہے، ڈائریکٹ میتھڈ ہے، آڈیو لنگول میتھڈ ہے، اسی طرح ٹیچنگ اسٹریٹجیز ہیں، ٹیکنیکس ہیں، پھر AV ایڈز آ جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں۔ ایون دیکھیں کہ جو آپ کے سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں، BS ایجوکیشن ہے، B ایڈ ہے، جو ہے نا ایون BS ایڈ ہے، ان سب میں تو وہ جو سبجیکٹ ہے نا اصل اس میں آپ پڑھتے ہیں سبجیکٹ وائز، یعنی آپ ڈیٹیل میں یہاں کیا کیا جاتا ہے، آپ کا اس کا کنسیپچول کویسچن دیے جاتے ہیں۔ میں اس کی ایک مثال آپ کو یوں دوں گا کہ ایک زیالوجی جو ہے نا ایک فلاسفی ہے، اس کا کنسرن جو ہوتا ہے ویلیوز کے ساتھ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس نے صرف یہی پڑھا ہے کہ جو ہے نا زیالوجی کا تعلق جو ہے نا ویلیوز کے ساتھ ہے، تو ویلیوز میں بھی آپ ایتھکس بھی آتی ہیں، مینرز آف لائف بھی آ جاتی ہیں۔ اس نے ٹرکی سا کویسچن اٹھانا ہے کہ ان دونوں کا کیسے جو ہے نا اپنے ریلیشن کرنا ہے۔ اسی طرح ایک اور ہے ایپسٹیمالوجی ہے، اس کا تعلق نالج کے ساتھ ہے، تو نالج میں بھی وہ ورڈ سائنس بھی یوز کر سکتا ہے، باقی چیزیں۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ جتنے کنسیپچول رہیں گے نا اتنے ہی آپ چیزوں کو اچھی طرح اثر کریں گے۔ اور اس کی ایک اور جو بیسٹ ٹیکنیک ہے وہ یہ ہے کہ آپ گروپ ڈسکشن کو زیادہ سے زیادہ اختیار کریں، کیونکہ بے شمار فورم بنے ہوئے ہیں تیاری کے والے سے۔ اس میں اگر آپ صرف اور صرف انحصار کریں گے کہ جو مارکیٹس میں بکس ہیں تو پھر بھی بات نہیں ہے، آپ سلیبس کی بکس کو بھی کریں، اس نالج کو شیئر کریں، کیونکہ جیسے ایک مثال ہے، ایک ہوتا ہے اور 2 11 ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس سے آپ کا بھی بھلا ہوگا، اگلے کا بھی بھلا ہوگا۔ تو میرے حساب سے جو میرے ایک تجربے کے لحاظ سے بیسٹ ٹیکنیک وہ یہی ہے۔ تو سر پروگرام کے آخر میں
ہمارے ویورز کو کوئی ایک خاص پیغام جو آپ دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے اس میں ایز اے ایجوکیشن ایکسپرٹ دعوت دی. تو میں اسٹوڈنٹس کے لیے یہی پیغام دوں گا کہ آپ جنرل نالج کی تیاری کے لیے، کرنٹ افیئر کی جو ہے نا تیاری کے لیے ایک ٹائم کی نیوز سنا کریں. تو جو جنرل نالج کی بکس ہیں اس میں آپ جو ہے نا وہ ساتھ جغرافی کی اسٹڈی کا بھی جاری رکھیں. یہ جو ہے نا NTSPSC کے علاوہ بھی کچھ بہت ساری ہیں بکس ہیں، ویب سائٹ ہیں، تو ان کے ساتھ آپ ان کانٹیکٹ جو ہے نا رہیں. پر مین پھر وہی بات آ جی ہے، ڈسکشن ہے جو آپ کے لیے ہے، اور آپ شارٹ کٹ جو ہے نا وہ نوٹس بھی بنائیں اور کنسیپچول رہیں. یہ ٹیسٹ آپ کا جو ہے نا زیادہ پڑھنے کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے. زیادہ جتنے کنسیپچول رہیں گے انشاءاللہ آپ اتنے اچھے نمبر حاصل کریں گے. جی ویورز، اگر آپ کو یہ شو اچھا لگا تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہو سکے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.